القرآن وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا
ایک دفعہ مل کے بلا سارے حضرات درود پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ گنو قابل تعظیم و تکریم انتہائی معزز محترم حاضرین اور سامعین کرام، عزیزم بلال صاحب دیوالے کے گرامی قدر محترم جناب حاجی عبدالغفور صاحب دے برادر صغیر چھوٹے بھائی محمد بخش سے انہوں نے ایصال ثواب کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ایصال مانا ہی ہے کہ پہنچانا، جو اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کرے سوں، سیرت بیان کرے سوں، اساں کو اندہ ثواب حاصل ہو سی اور وہ ثواب ختم پڑھ کے دعا کر کے اساں صرف انہاں دے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو لا کے اجر مہار تک سابقہ انبیاء دے کلمہ پڑھنا لے رسالے سونے نبی دی ذات کے کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی انسان فوت ہو چکے انہاں دی روح کو اساں ایصال ثواب کرے سوں، رب العالمین انہاں دی قبراں کو جنت دا باغ بنے سی، اپنی رحمتاں انہاں دے تے رب سے نازل کرے سی۔ یہ سلسلہ ازل کو آدم ہے۔ میرے محبوب صاحب نے فرمائے کہ مختصر ترین، چونکہ حضور صاحب کو معلوم ہے کہ آمن والے وقت دے اندر میری امت دے لوگ بڑی ہی جلدی دے اندر ہو تے وڈے کم کو شارٹ کٹ دے وچ تھوڑے کم دے اندر تبدیل کرنے دی کوشش لگے رہے، اتنے تک کہ نماز بھی جلدی جلدی پڑھ گئی سن، رکوع سجود دا پتہ بھی نہ لگ سی تے نماز پڑھ کے گھر واپس ٹر ہوئے سن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طریقہ فاتحہ دا بھی دس چھوڑا کہ حضور سے فرمایا سب سے پہلے میری ذات کے درود پڑھ دی، اترائے دفعہ قل ہو اللہ پڑھ گئے، ایک دفعہ الحمد پڑھ گئے، ولا میری ذات کے درود پڑھ گئے۔ یہ توڑی مختصر تلاوت دینی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو لا کے اون نمار تک تیری نمار تو سب پڑھتے پڑے ہو سو اون ویلے تک دے فوت شدہ ایمان والے لوگوں کو جو بخشش ہو اللہ سے سارے ہم برابر ثواب۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین دا میں احدان میں تو جو ذرا لمبی تھی ویندی ہے لیکن ہاں کو آلی ہے لیکن ہاں نہیں آلی، تا اگر پڑھ کے تو تا 10 قرآن مجید تے پڑھن کا ثواب صرف ایک کا سورۃ یاسین نال اللہ پر عطا کرتا ہے۔ صرف ثواب ہی نہیں ملتا بلکہ بندہ جیڑی نیت دے نال پڑھے، جس ارادے نال سورۃ یاسین کی تلاوت کرے
اللہ سے دے بدلے دے اندر پڑھن دے بدلے دے اندر 80 ضروریات 80 حاجات اللہ پاک ضرور دنیا فرمائے۔ ایک دفعہ یاسین پڑھن نال 10 قرآن دا ثواب 10 ختمہ دا ثواب تے 80 نیکیاں 80 خواہشات 80 تمناواں 80 دعاواں اللہ پاک کی نال پوریاں فرما دیں تے سب تو چھوٹی حضور سے نے فرمایا ان دے وچ جیڑی دعا ہے وہ ہے دعا رزق واسطے، سب تو چھوٹی دعا، باقی بڑے جڑیاں ضروریات ہیں حاجات ہیں وہ اس تو علاوہ۔ میں حدیث مبارکہ دے اندر پڑھے اگر کوئی بندہ جنگل صحرا دے اندر رستہ وہ بھول گیا، کوئی پتہ نہیں کتنا ہے کتنا نہیں، تے اگر سورۃ یاسین کو عالیہ زبانی یا پھر لکھی ہوئی کتنی وجہ جی میں چھپے ہوئیں مل گیا سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے کو آگے اللہ سے ہم میرے کو رستہ گھوم دے گا، کوئی پتہ نہیں میں کتنا کتنا نہیں، تو لہذا میں کو منزل مقصود پہ پہنچا۔ این سورۃ یاسین دی برکت نال اللہ پاک کو منزل مقصود پہ پہنچا۔ اگر کوئی بندہ بھوکا ہے کوئی نہیں ہوندے کو روٹی ٹکر دا انتظام، رب تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے اللہ کو دعا کرے جا تو رب العالمین بھوک ختم کر دیں گے، سیر کر دیں گے، کی میں محسوس کی دے دی میں ہی بندے نے رج کے پیٹ بھر کے روٹی ٹکڑ کھا کے تھا۔ برکات قرآن دے بہت سارے انسان کی سمجھ اور سوچ کو لو زیادہ ہی کیوں جو الہ العالمین نے یہ قرآن توجہ فرمائیے، گالی مختصر ہیں تھوڑیاں ہیں لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعدم زندگی ہی نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی یہ گالی فائدہ دے سکے انشاءاللہ۔ قرآن اللہ دی وہ کتاب ہے کہ جب اللہ پاک نے این زمین دے آسمان دے بناون کو کے پہلے لوح محفوظ دے رب العالمین نے سارے رستے پہلے کو محفوظ کر تورات زبور انجیل یہ جتنے کتاباں پہلے انبیاء کے نازل کی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام سے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور بنا انبیاء کے اللہ نے صحیفے نازل کیے۔ یہ سارے دے سارے اون زمانے واسطے ہیں، اون وقت واسطے ہیں، انہاں دے حکم احکام بھی انہاں زمانیاں دے واسطے ہیں جنہاں زمانیاں دے اندر یہ نازل ہوئے۔ لیکن قرآن جلالہ نازل ہوئے اون نہیں کنو لا کی قیامت تک، صرف قیامت تک نہیں بلکہ حساب و کتاب ہو ونجن کو بعد بھی جنت کے اندر اللہ آپ اپنی زبان قدرت دے نال جو انہی زبان ہے رب سائیں اپنے جنتی لوگوں کو انہی تلاوت سنوے سی خود آپ اس کے احکامات صرف ہی جہان دوتے صرف مسلمانوں واسطے نہیں بلکہ اللہ نے قرآن دے ایک جات نہیں گنا جہی دوتے رب سر نے فرمایا یا ایوہ یا ایوہ الناس دے تمام لوگ آگے چاہے رب کو منے دیں یا نہیں منے دے، مسلمان ہیں نہیں نبی پاک کا کلمہ پڑھ دے یا نہیں پڑھ دے،
تمام لوگ ان اندر وہ شامل ہیں۔ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے الہ العالمین نے یہ قرآن دے اندر بیان کیا۔ آسمانہ دے اندر تحت سرا زمینہ دے اندر جو کچھ بھی ہے رب سے ان دے اندر بیان کر دیتے۔ قرآن دے الہ العالمین نے سابقہ انبیاء دا بھی ذکر کیتے، انہوں نے سیرت بھی بیان کی ہے، لیکن کما حقہ اور کمال سیرت جیڑی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دہائی اللہ نے آپ دی سیرت کو بیان کرن دا حق پورا پورا الہ العالمین نے قرآن دے اندر بیان کر دیا۔ اور رب العالمین انسان کو صبح کو لے کے شام کا لا کے صبح جس بھی عمل دی، جس بھی کم دی، جس بھی چیز دی ضرورت محسوس تھی، اللہ نے قرآن دے اندر بیان کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے نال اساڈے تک پہنچائے۔ انسانی زندگی دا عمل حضرت آدم علیہ نبینا کو شروع ہوئے، الہ العالمین نے اپنی قدرت خاص دینا حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، مٹی دا پتلا بڑا کے رب نے اپنی روح پھونک دیتی ہے، حضرت آدم بن گئے۔ مالک کل نے انہاں دی پسلی دے وچ ساری سب پہلی اماں حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کی تھی۔ انسان کی پیدائش چار طریقے کے نال بغیر ماں باپ دے حضرت آدم کو پیدا کیا، بغیر ماں دے حضرت حوا کو پیدا کی، بغیر باپ دے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ماں باپ دے نال اساں سارے الہ العالمین نے پیدا کیا۔ اور این پیدائش کا ذکر کے تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی، جنہاں ماں باپ دے جسم جنہاں دے خون دے نال اللہ نے سارا وجود بڑھائے، رب تعالی نے ان کو بھی قرآن کے اندر ذکر کر دیتے، اور رب کائنات نے انہاں لوہاں دی فضیلت تے انہاں دی شان تے انہاں دا مقام تے انہاں دی عزت تے آبرو الہ العالمین نے ان دے واسطے پورے قرآن دے اندر 6 قانون بیان کر دیتے۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ الہ العالمین نے ماں باپ دے 6 قوانین انہاں دے ادب و احترام دے اللہ نے ان دے اندر بیان کر دیا، اور دسائے تے سمجھائے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ علیہ ذات اقدس۔ بس میں آخری دفعہ بھائی گزارش کرے سے جناب کہ دوست رہیں ہر عمل والے بندے کو دیتے ہیں، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کو اسم بار بار دیں۔ ایسی محفلیں جڑیاں ہیں
یہ بار بار میسر نہیں آتی آپس کے اندر گفتگو تھوڑی دیر واسطے وقت بہت سارا پہ کرے جتنا دل لگے والد حال حوال کر گنا ہے خیرات دل انگلے بھی کر گنا ہے ان تھوڑی دن توجہ قرآن مجید والے پاس ہے خاص طور پہ اتنے نوجوان میرے بیٹھنا آپس کے اندر گفتگو کرے تھے انہیں میری درخواست ہے تھوڑی دن توجہ فرمائے سکتا زندگی کے اندر یہ فائدہ دیسی آخرت کے اندر بھی فائدہ دیسی الہ العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہر گال کرن دی ابتدا ہونی او گال دی اہمیت کو مد نظر رکھ کے بندہ گفتگو دی تمہید بدھے دے کوئی گال کہے بندے کو باور کرامنی ہوئے پھر بندہ اچھے الفاظ کا انتخاب بھی کرے دے کہ کنا لفظاں دے نال میں گفتگو شروع کراں تاکہ ہی بندے دی سمجھ دے اندر اگل آونے ہی گال دی اہمیت اندے مد نظر ہو بنے الہ العالمین نے بھی جب گفتگو دا آغاز کی دے والدین دے متعلق رب العالمین نے تیری میری سمجھ سوچ تیری میری طبیعت مزاج اور الہ العالمین نے تیرے میرے ہی دنیا والے حالات دے اندر تیری میری جو کیفیت رب سے نے پہلے ہوں کو بیان کر کے اگلی گل رب العالمین نے فرمائی ہے رب العالمین فرمائے دے میرے بندے ہو میں پیدا کرنے والا تہاڈا رب کا دمانا رب دمانا ہوں دے پالن والا تیرے رب نے اے فیصلہ کر دیتے ہوئی فیصلے کو بعد بھی کوئی فیصلہ کوئی نہیں کیا فیصلہ کر دیتے الہ العالمین فرمائے دے وَقَضَىٰ اللہ تعبدو الا ایاہ او میرے بندے ہو میں تیرا پالن والا ہاں اگر عبادت کرنی ہے تو تسا صرف میں اللہ دی عبادت کرنی ہے میں اللہ کو علاوہ بھی اکیدی عبادت نہیں کرنی اللہ تعبدو الا ایاہ ایاہ دا لفظ خاص دیا کہ خاص اللہ دی ہی عبادت کرنی ہے اور جرا بندہ میں اللہ دے دیتے ہوئے رزق کو کھا دے میں اللہ دی جڑا بندہ عبادت کرے دے رب سے فرمے دے میں ہوں بندے کو پیا عہدہ کہ احسانا کہ او میرا بندہ تے اپنے والدین دے نال احسان کر الہ العالمین احسان کیوں کرنے ہنا دے نال میرا رب فرمے دے او میرا بندہ کہ میں تیری پیدائش میں تیری تخلیق ہنا دو انسانہ دے ذریعے دے نال کی دی ہے والدہ نے بڑی مشقت اٹھائی ہے بڑیاں تکلیفاں اٹھائی نا اور دیکھو ہی جہان دے رنگ منہ دے ہی دنیا جہان دیا نعمتیں دکھلائی نا جب تو زبان دے نال علوہ بھی نہ وے سکدا تب بھی ہونے تیرے آرام دا خیال کی دے تیری صحت دا ہونے خیال کی دے جب تو اپنے ہاتھ پیر نہ میں چلا سکدا تیرے منہ تک ہونے خوراک دی دا ایسا انتظام کر دیتے کہ بغیر تیرے منگے تیری والدہ نے تیرے واسطے اون خوراک دا انتظام کی دے تیری خوراک تیرا میدہ قبول کر سکدا نوجوان بیٹے گزارش اے بیٹا او پتر میں ایک دفعہ گزارش کی توجہ فرماؤ قرآن سننے بیٹھے ہو کوئی تھوڑا کیا قرآن ڈلے ہاتھ اگر نہیں سننا چاہتے بے شک نہ سنو کوئی زبردستی نہیں بے شک باہر چلے جو اپنی گفتگو کرو شاباش نیکسٹ ٹائم میں نہ کرائے الہ العالمین
ایسے انتظامات کر دیتے کہ جب بندہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اٹھی کے بہ نہیں سکتا، اپنی زبان دے نال مگ نہیں سکتا، کھاون پیون دا۔ الہ العالمین نے ایسے انتظامات والدین دے ذمہ لا دیتے نا کہ اے والدین ہنا ذمہ واریہ کو آسن انداز دے نال، آسن طریقہ دے نال پورے کرے دینا، اور جب تک بچہ چلن پھرن دے قابل ہوئے گے، حتیٰ کہ ہی گندگی پیشاب کو بھی والدہ اپنے ہتھاں دے نال آب صاف کرے گی، موسمی حالات کو بھی مد نظر رکھے ہندے واسطے گرم اور ٹھنڈے پانی دا انتظام کر کے، ہندے واسطے صفائی دا اہتمام دا انتظام کرے دیئے۔ سردیاں دے راتاں دے اندر اگر پیشاب پخانے دے نال انہیں اپنا لباس نے اپنا جسم تر کر دیتے، آلودہ کر دیتے، اپنی گندگی دے نال اپنا بستر بھی خراب کر دیتے اگر انہیں، تو والدہ وقت بھی رات دے ادھی رات کو اٹھ کے ہندے بستے پانی گرم کر کے ہندے جسم کو گندگی کو صاف کی دے، اور بدبو کو بھی کو صاف کر کے، اگر غربت دا زمانہ غریب کرانے دے لوگ آنا بے بستر دا انتظام نہیں ہو سکتا، تو پھر والدہ ہوں سکنے ہوں ٹھنڈے بستر دوتے آپ سن گئیے کہ اپنے نالی کو سما کے اپنی جھولی دے اندر اپنے ہاتھ سینے دے نال لاگے اپنے جسم دی گرمی تے حرارت دیتی ہے تاکہ میرے بال کو ٹھنڈ نہ لگ بجے، اور موسم دا جتنا بھی اثر ہے چاہے میرے جسم تے ہو سو ہو بجے، لیکن ہندے جسم دوتے کوئی اثر نہ ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دے شاگرد رشید بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، یہ اپنی والدہ محترمہ بڑھڑی ہو گئی، خیال آیا کہ میں اپنی والدہ دے احسانات دا بدلہ چکاما، بڑیاں ہی نے مشقتہ میرے کیتے برداشت کی دیئے نا، بڑیاں محنتہ ہی میری والدہ نے کی دیئے نا، میں ہیدہ کوئی تحق ادا کرہاں، یہ ہن بڑھڑی تے ضعیف ہو گئی ہے، چل نہیں سکتی، لیکن حج بیت اللہ بھی نہیں کی دا، میں ہی کو اپنے مونڈے دوتے چاہ کے حج بیت اللہ کرا دے ماں، بیت اللہ دے طواف کرا دے ماں، صفا اور مروہ دے دوڑ دے چکر بھی میں لبا دے ماں، اپنی والدہ محترمہ کو کٹ دے ہوتے گھر کے ودے نا، بیت اللہ دا طواف ودے کرے دینا، صفا مروہ ودے کرے دینا، مناؤ دے عرفات دے اندر اپنی والدہ دی خدمت ودے کرے دینا، اور انہاں کو سارا حج کرا کے جب آخری طواف دا وقت ہے، لیکن طواف بدا آکے دے والدہ کو موڑے دوتے چاہ کے رب دے گھر دیا آسو پاسو چکر ودے لے لینا، تے زبان دے لانا دے دینا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ بس یہ گل آہد ذہن دے اندر خیال آگئے، دل دے اندر خیال آگئے کہ شاید میں اپنی والدہ دی ساری زندگی دی محنت مشقت، ساری زندگی دی خدمت ہوتا میں شاید حق ادا کر چھوڑے دی، جو اماں کو رب دے گھر دی زیارت بھی کروائیے، ادھر طواف بھی میں کرا دیتے، اور صفا مروہ دا چکر بھی لوا دیتے، منا عرفات بھی پھروا دیتے، اپنے کڑتے اپنے موڑے دوتے چاہ کے الہ العالمین دی طرفوں ارشد تو ہی حضرت حسن بصری دی سوچ ہی خیال دا او وقت بیت اللہ شریف دے اندر اللہ بلو آواز آئیے کہ او حسن بصری تے کیا خیال کیتے کہ میں اپنی
اپنی والدہ دے احسان دا بدلہ چکائی کھڑا صرف حج کرا کے اپنی والدہ دیا قربانیاں دا میں حق ادا کی دی کھڑا حسن بصری اگر تے حج کرائے اما کو کڑ دیتے بلہا کے کڑ دیتے چاہے یاد کر او وقت او رات جڑی رات تو چھوٹا جیا ہمیں چل پھر بھی نہ میں سکتا اپنے پیشاب دے بہانے دے نال اپنا جسم بھی تے لویڑ چھوڑیا ہائی اپنی گندگی اپنے جسم دے لویڑ چھوڑی ہائی تیری اماں نے سردی دی رات دے اندر اٹھی گئی دیکھو والدہ نے پانی گرم کر کے تیرے جسم تو گندگی دے بدبو کو بھی صاف کیتا پھر ہی دے کول تولیہ موجود کوئی رہا حسن بصری او دل یاد کر دل اماں نے اپنے سر دے اتوں دوپٹہ اتار کے اپنے سر تو اپنی پوتری دے پوچھن اتار کے تیرے جسم کو ٹھنڈے پانی کو صاف بھی کیتا اور تے کو نہلا کے دھلا کے تیرے جسم کو صاف تے پاک کر کے پھر اپنے سینے دے نال لا کے رات او تیرے پیشاب پخانے والے ٹھنڈے بستر دیتے گزار کے میں رب دے حضور دعا مانگتی رہ گئی کہ اللہ ہی میرے بیٹے کو زندگی لمبی عطا کر اللہ ہی میرے بیٹے کو قرآن دا حافظ بھی بنا دین دا عالم بھی بنا تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دا بھی عالم بنا رات کو اپنے ہاتھ دے نال لا کے اپنے جسم دی گرمی بھی دے دی رہ گئی ہے تے اپنی آہی میں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر پیش کرے دی رہ گئی حسن بصری تے او یہ سارا حج کرا اون ہکی رات دے عمل دا بھی بدلہ نہیں چکا سکیا یہ واقعی محنت مشقت کی کوئی بھی والد یا والدہ الہ العالمین فرمائے کہ والد جڑا ساری روایت میں بعض دفعہ آدم کی انسانی سوچ دے زاویے تبدیل کھیل رہے ہیں جب بچپن ہوتے صرف بھاگ دور تے کھیل رہے سنے بلوغ کو پہنچنے بندہ کنی سوچ تبدیل ہوئی بلوغ کو بعد جب جوانی دے اندر قدم رکھتے پھر انہیں سوچ دا زاویہ تبدیل تھی گئے انہیں خیال آنے کہ میرا شادی کیا ہو میرا اپنا گھر ہو میری محنت مزدوری یا کاروبار یا ملازمت شروع ہو جب شادی ہوئی تو شادی تو بعد پھر انسانی سوچ دا زاویہ بدل دے ہن ایک خیال آنے کہ ہن میری اولاد ہو ہن میرے بچے ہو میں ہونا دے واسطے انتظام اہتمام تے انسلام کرے سا یہ والد چاہے سرد نوکری چاہوی چاہے ایکو ملازمت کرنے کو میں کہ افسرہ دیا بھڑکیاں سامنے پومیں کاروبار دے اندر ہمیں ایکو گھاٹے چاہویں چاہے بنے یہ پھر بھی دن رات ہی کوشش کی محنت رہ دے کہ میں مالی طور دوتے کچھ آسودہ ہو ساں تا اپنے بچیاں کو میں اچھی تعلیم دے ساں کوئی بھی شخص اپنے کو کہیں کو بندہ نہیں دیکھنا چاہتا دیکھتا بھی ہے نا بھی صحیح تو پھر اپنے ذہن دے کہیں خانے دے اندر اپنے آپ کو خود کو بندہ ظاہر کرنے دی اپنے آپ دے اندر کوشش کی رکھ دے کہ ٹھیک ہے افسر ہے اپنی جاہدت ہے دولت مند ہے یہ اپنی جاہدت ہے یہ وزیر مشیر ایم پی ہے ایم این اے ہے تو اصلا بھی کہنے کو لوگ بیٹھے تک کوئی نہیں بسارے اندر ایک دنائی ہے کہ انسان کی سوچ ہوتی اپنی لیکن ایک ذات ہے جن خاطر یہ بندہ چاہ دے کہ یہ میرے کو بھی بندہ ہوگا
میرے کو بھی عزت اتنی زیادہ ہوگی، ادا مال و دولت میرے کو زیادہ ہوگی، ادا رہن سہن بھی میرے کو اچھا ہوگی، ادا کھاون پیون بھی میرے کو اچھا ہوگی۔ یہ سوچن والا کون ہے؟ یہ ابا ہے سوچے گا کہندے واسطے بھائی اپنے بیٹے دے اپنی اولاد دے واسطے۔ کوئی بندہ کہیں کہ بندہ اپنے کو نہیں سمجھتا کہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابا ہی چاہتے کہ میری اولاد چاہے اندی عزت جو ود دے سیتا ہی دے نال میری شان دی ود الہ العالمین نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگلی گل فرمائیں دے اِمَّا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما۔ الہ العالمین فرمائے اما یبلغن عندک الکبر، او میرا بندہ یہ والدین پھر اپنی بڑھاپے دی عمر کو بھی پہنچ ویندن اور تہاڈی عمر جوانی والی آوینی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، انہاں دے وچوں ایک ہووے تے بھاویں دوہائیں ہوویں، احدهما ایک ہووے او کلاهما یا پھر دوہائیں ہوویں نا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے ایک گل دکھلا دیتی ہے خود آپ کر کے، سمجھا دیتی ہے آپ کر کے۔ او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھن کے آپ یسرب جڑا ہونے یسرب حاجب عد مدینہ آہدنا اپنے سسرال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ننیال آپ تشریف گھن گئے نا، جبکہ عمر مبارک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا انہاں کو گھن گئے نا۔ جب آپ واپس آئے نا تو راستے دے اندر حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی دی قبر مبارک آپ دا مزار مبارک ہے، حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا قبر مبارک دے جس نے آئے نا او سارے منظر او ساری گالی او پرانے حالات پرانے واقعات او میاں بیوی دا محبت والا رشتہ او محبت والا انداز او محبت والیاں دے پیار والیاں گالی او ساتھ رہن والیاں گالیاں او ساتھ رحمن والیاں گالی جتنیاں بھی ہن حضرت اماں آمنہ کو او ساریاں سامنے یاد آئیں کہ حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے سرتاج اپنے خاون دی قبر دنال حضرت عبداللہ دی قبر دنال لپٹ گئے تے نالی اپنی دل دی کیفیت دا اظہار زبان دنال پیاں کرے دینا فرمیدین عبداللہ جب تو تجارت واسطے کیا ہمیں میرے نال وعدہ کر کے گیا ہمیں کہ میں واپس واللہ سا میں پوچھیا ہاں تیرے کو لو کہ عبداللہ تیرے آمن دا میں آمنہ کو پتا کینے لگ سی تے آکھیا عبداللہ جس ویلے اٹھا دا قافلہ آسی میں آکھیا او تے قافلے آندے رہ دینا تے آکھیا میں خاص الخاص اپنے اٹھ دے پیران دے اندر او چنکیاں تے او گھنگرو بوالے سا اور تے آکھیا اٹھا والے بوائی میرا دینا پھر نے آکھیا کہ میں اپنے اٹھ دے گلے دے اندر گھنٹیاں لوا لے سا اور گھنٹیاں دی آواز خاص ہو سی آمنہ تو پہچان بنے جب تیرے کرنا دے اندر یہ آوازاں آسن میں عبداللہ ہوئے لے آوے سا حضرت سیدہ آمنہ فرمی دیا عبداللہ تیرے اولاد سارے اٹھا والے دیا او جڑیاں گھنٹیاں ہنا او بھی کھڑک گئی
محلے والے اپنا مال تجارت کر کے بھی مکہ مکرمہ دے اندر آ گئے، لیکن عبداللہ تو نہیں آیا، بلکہ تیری آمدی اطلاع بھی یہ آئی ہے کہ عبداللہ ہی جہان فانی تو گزر چکے ہیں۔ عبداللہ آج سر تو اٹھا گیا، اپنی قدر وچوں ذرا باہر کے نکل کے آ گیا، ہی مٹی دے وچوں اپنا سر باہر کا نکالیا، دیکھے جہاں کہ میں تیرا لفظ ذکر تیرا بیٹا میں محمد رسول اللہ کو عبداللہ گھر کے میں تیری قبر دے کو لائی کھڑیاں۔ اللہ نے آج تک کائنات دے اندر نہ کوئی ایسا حسین پیدا کی دے، نہ ایسا کوئی محجبین پیدا کی دے، نہ ایسا کوئی دل نشینی جہاں دوتے آئے۔ دیکھ نسی ہندہ چہرہ بدہا والا، ہندی ظلفہ باللیل والیاں، ہندہ سینہ علم نشرہ والا، اور ہندے قدم لا اقسم بحاظ البلد والے، یہ ہر پاسوں سہنائے جنہیں اس نے جمال دیا۔ اللہ نے صرف آپ قسمہ نہیں اٹھائیاں، بلکہ رب العالمین نے ہر نبی کو لو عبادہ کر کے دے کہ او نبیوں جدہ بھی تسا بن کے اپنی نبوت کا اعلان کرے سو، جب تک میرے پاک محمد دی تعریف نہ کرے سو، جب تک میرے محمد دی سیرت بیان نہ کرے سو، اور جب تک میرے پاک محمد دا تسا کلمہ نہ پڑھ سو، میں اللہ تعالی نبوت بھی تسلیم نہ کرے سا، شریعت بھی تسلیم نہ کرے سا، کتاب بھی میں اللہ تسلیم نہ کرے سا۔ رب سنگ نے پورے قرآن کے اندر میرے محبوب دی سیرت کو بیان کی دے، آپ دے حسن و جمال کو بیان کی دے، پوریاں صورتاں اللہ نے نازل کر دی ہیں نا، لیکن ایک صورت مبارک ایک آیت مبارکہ ایسی ہے جنہیں اندر اللہ نے اپنے حبیب دی سیرت کا حق ادا کر دی۔ گل سمجھ آئی؟ الہ العالمین نے قرآن دے اندر فرما دیتے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ الہ العالمین نے عالم ارواح کے اندر دو اجتماع کی تھا، ایک اجتماع کے اندر سارے انسان نہ روح موجود ہے، اللہ نے صرف ایک کا گل کی تھی ہے الست بربکم، کیا میں تیرا رب ہاں کہ نہیں ہاں؟ سب نے مل کے جواب دیتا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہی سارا رب ہے، چاہے دنیا تو تیار کے مکر گئے نا، چاہے رب کو نہیں منیا۔ اور دوسرا اجتماع اللہ نے خاص کی تھے، عام انسانہ کو ہوں اندر آمن کی اجازت نہیں ہے، صرف اور صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ نے اجازت دیتی ہے، اے روحہ بھی پاک کرنا اور ہنہ کو گناہ بھی سرزد نہیں ہونا۔ الہ العالمین دے نال انہوں نے جڑی گل بھی کی دی ہے، دنیا تے آگے ہوندے کو بال برابر کا پیچھا نہیں ہوئے، عام انسان ہٹ گئے نا، لیکن نبی اپنے مقصد دے کو کڑی نہیں ہٹیا، نبی اپنے کم دے کو کڑی نہیں ہٹیا، اور جو اللہ دا حکم حضرت تعالی دا او پیغام بھی پوری کائنات تک اپنی امت تک پہنچا کے ہوندا حق ادا کی دے۔ اور انہاں انبیاء دے روحاں کو رب العالمین نے وعدہ کیتے، اتھا صرف گل کیتی تے جواب کیتے، نبی سے باری جب آئی ہے اللہ نے ہنا نبیوں کو صرف گل کر کے جواب نہیں گن کیتا، بلکہ اللہ نے فرمائے میرے نال وعدہ کرو، وعدہ تسا کرو، گواہی میں اللہ آپ لے سا، اللہ جو وعدہ گھننا چاہتے گھن کے ناسا دیور بست تیار ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، نبیوں میرے نال وعدہ کرو، میں اللہ
تب وہ کتاب دے سا امت دے سا شریعت دے سا اور میں زمانہ بھی عطا کرے سا ملک بھی عطا کرے سا اور بادشاہت بھی میں اللہ عطا کرے سا جو تاری نبوت دے شان دے لائق نعمتہ ہو سن میں اللہ تاری کلو دور نہ کرے سا جنہیں شان نبوت دے لائق چیزہ نہ ہو سن میں اللہ تاری قریب نہ منڈے سا سارے کم میں اللہ کرے سا نبیوں میرے نال وعدہ کرو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم جب میرا نبی آوے سی